अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपने पिछले पार्ट में हम ये बता चुके हैं कि जब खालिक़े कायनात ने इंसान अव्वल को कायनात के तमाम फरिश्तों को सजदा ताज़ीमी करने का हुक्म दिया तो सब फरिश्तों ने हुक्म की तामील की, लेकिन अज़ाज़ील नामी जिन ने यह हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया था। उसने ऐसा क्यों किया और क्या वो भी कोई फरिश्ता था? तो दोस्तों हरगिज़ नहीं, वो जिन्नात की नस्ल में से था। जैसा कि हम अपने पिछले हिस्सों में ये बता चुके हैं कि इंसान की आमद से हज़ारों साल पहले खालिक ने जिन्नात की आजमाइश के लिए खैर और शर की ताकतों में से किसी एक का रास्ता अपनाने का इख्तियार दिया था, लेकिन जिन्नों की अक्सरियत ने शर बुराई का रास्ता अपनाया और ज़मीन पर फसाद खड़ा कर दिया। जब जिन्नात का फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने इनका फसाद ख़त्म करने के लिए फ़रिश्तों को भेजा। फ़रिश्तों ने आकर शरीर और फसादी जिन्नात का ख़ात्मा कर दिया और बहुत सौ को वीरान वादियों और जजीरों में कैद कर दिया। इस लड़ाई में जिन्नात की नस्ल में से जो नेक सिफत जिन थे उन्होंने फरिश्तों की फ़ौज का साथ दिया। इन्हीं नेक जिन्नों में से एक अज़ाज़ील नामी जिन भी था। ये जिन खुदा का बहुत इबादत और अतात गुजार जिन था। कायनात के चप्पे चप्पे में इसने खालिक़े कायनात की इबादत की हुई थी। अपनी इबादत और अतात गुजारी की वजह से खुद को खालिक़े कायनात के बहुत नज़दीक समझता था। ये अपनी इबादत और रियाज़त की वजह से फ़रिश्तों के साथ उठता बैठता था। आसमानों ज़मीन में जहाँ चाहता फ़रिश्तों के साथ उठता बैठता था। अब होना तो ये चाहिए था कि खालिक़े कायनात ने इसे इबादत और अतात गुजारी की वजह से जो मकाम दिया था, इस मकाम की बदौलत इसके अंदर अपने रब का शुक्र अदा करने का जज्बा उभरता और आजिज़ी वाला और रवैया अपनाता। लेकिन खुदा ने इसे जो मकाम दिया था, इस मकाम की वजह से इसके अंदर तकब्बर और अना, खुद को सबसे आला और बरतर समझने का जज्बा पैदा होना शुरू हो गया। दोस्तों वो ये समझता था कि आज इसे जो मकाम मिला है वही इसका असल हकदार है और यहाँ तक कोई और नहीं पहुँच सकता। अल्लाह जो कुल कायनात और हर मखलूक का खालिक़ हकीकी है, वो इसके अंदर शुबे शर को जानता था। लिहाजा खालिक़ कायनात ने जिन्नात की नाअहली के बाद और इस अज़ाज़ील नामी बड़े जिन के शर को ज़ाहिर करने के लिए अब इंसान नामी मखलूक को खिलाफत का ओहदा देकर ज़मीन में खैर और शर की ताकतों के दरमियान आजमाने का फ़ैसला किया। तो जब अज़ाज़ील नामी जिन ने ये देखा कि अब जिन्नों की जगह इंसान को एक मकाम और ओहदा दिया जा रहा है, तो इसके अंदर छुपा तकब्बर और शर ज़ाहिर हो गया। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये अज़ाज़ील खुदा की इबादत और अतात में मुखलस होता तो इसे अपने मालिक के हर फैसले और हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान की खिलाफत का ऐलान किया और फरिश्तों को सजदा ताज़ीमी का हुक्म दिया तो इसने ये हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया था। इस सजदा ताज़ीमी का एक मकसद तो हम अपने पिछले पार्ट में बयान कर चुके हैं। इसके अलावा इस सजदा ताज़ीमी की वजह से अज़ाज़ील ने जब अपने मालिक के हुक्म की तामील करने से इनकार कर दिया तो इसके अंदर का शुबा शर ज़ाहिर हो गया और कायनात के तमाम फरिश्तों ने इसकी असलियत का मुशाहदा कर लिया। जैसा कि हमारे मालिक ने अपने कलाम कुरान में इस हकीकत को यूँ बयान फरमाया। सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में फरमान है,
اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ دوستو یہ آیت قرآن کی واضح کر دیتی ہے کہ ابلیس یعنی عزازیل ایک جن تھا، نہ کہ فرشتہ۔ فرشتوں کو تو وہ اختیار دیا ہی نہیں گیا تھا، برائی اور نیکی کا اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر کے اپنے مالک کی نافرمانی کی۔ دوستو جیسا کہ ہم اپنے پچھلے حصوں میں یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی کی نااہلی کی وجہ سے اسے معزول کر دیا جاتا ہے اور کسی اور کو پھر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو پھر یہ معزول ہونے والے کے اندر حسد اور بغض کی آگ جلنے لگتی ہے، تو پھر وہ اس شخص کا دشمن بن جاتا ہے جس نے اس کی جگہ لی۔ دوستو اسی طرح جب اللہ نے جنات کی نااہلی کے بعد ان کی جگہ انسان کو خلافت کا عہدہ دے کر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو عزازیل نامی جن کے اندر حسد اور بغض کی آگ جلنے لگی۔ ہر طرح کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اس نے اپنے مالک کی نافرمانی کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے تمام اعمال ضائع کرا لیے بلکہ انسان کا بھی بدترین دشمن بن گیا، اور اس نے خدا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جس طرح وہ برباد ہوا ہے وہ انسانوں کو بھی اسی طرح بربادی اور گمراہی کے راستوں پر لانے کی ہر کوشش کرے گا۔ اپنے مالک کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس نے شر کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت انسان کی مزید آزمائش کے لیے کہ آیا انسان اپنے حقیقی مالک کا راستہ اختیار کرے گا یا اپنے حقیقی دشمن ابلیس کا راستہ، اس عزازیل نامی جن کو قیامت تک مہلت دے دی کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ دوستو جیسا کہ اللہ نے اس حقیقت کو سورہ صاد میں یوں بیان فرمایا ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں سے ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس بات نے روک دیا؟ کیا بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں سے؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے تخلیق کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے کہا، نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ ابلیس کہنے لگا، میرے مالک پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تمہیں مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ وہ کہنے لگا، تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، یہ حق ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری اتباع کریں گے۔ دوستو یہی وہ شیطانی رویہ ہے کہ حقیقت اور سچائی کو جانتے ہوئے بھی صرف اپنی ضد، انا یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور حسد میں آ کر حق اور سچ سے منہ موڑ لینا۔ دوستو انسانوں کی اکثریت اسی شیطانی رویے کی شکار ہے۔ دنیا کے اکثر انسانوں پر جب ہر طرح کی
حقیقت ظاہر بھی ہو جاتی ہے تو وہ اسی ابلیس ہے جس نے صرف حق اور سچ کا صرف اپنی انا اور حسد میں آ کر انکار کیا تھا کہ بہکاوے میں آ کر انسان بھی صرف اپنی ضد انا اور حسد کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں۔ دوستو، جب اللہ نے جنات کی نااہلی کی وجہ سے انسان کو خلافت کا عہدہ دے کر دنیا میں آزمانے کا فیصلہ کیا تو تب سے ہی عزازیل نامی جن نے حسد، انا اور ضد میں آ کر نہ صرف یہ کہ اپنے مالک کا یہ فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دیا بلکہ وہ انسان کا بھی سب سے بڑا دشمن بن گیا، حالانکہ وہ ہر طرح کی حقیقت کو جانتا اور سمجھتا تھا اور اپنے مالک اللہ کا بہت عبادت گزار اور اطاعت گزار تھا، لیکن صرف اپنی انا یعنی خود کو دوسروں سے افضل اور بڑا سمجھنے اور انسان سے حسد یعنی اب جو مقام پہلے اسے حاصل تھا اب اس کی جگہ کوئی اور لے لے گا میں آ کر اپنے مالک کا حکم اور فیصلہ نہ مان کر اپنی تمام عمر کی عبادت ضائع کر دی اور انسان سے دشمنی کا کھلا اعلان کر کے اب یہی عزازیل نامی جن شر اور برائی کا سب سے بڑا نمائندہ بن کر ابلیس اور شیطان اکبر بن گیا۔ دوستو، شیطان ہر موذی، گمراہ، باغی اور سرکش کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور۔ عزازیل نے اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے اپنے مالک کی نافرمانی کی اور انسان دشمنی میں آ کر شر اور برائی کا راستہ اپنا کر خود بھی صحیح راستے سے گمراہ ہو گیا اور انسانوں کو بھی گمراہ کرنے کا اعلان کیا، تو اس لحاظ سے یہ عزازیل نامی جن اب سب سے بڑا اللہ کا باغی بن کر شیطان اکبر بن گیا اور اسی طرح ابلیس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ عزازیل نے جب اپنے مالک کی اپنی انا ضد میں نافرمانی کی تو اب اسے اللہ کی رحمت سے کوئی امید نہیں رہی اور وہ انسان دشمنی میں آندھا ہو کر اپنے مالک کے خلاف بغاوت کر کے اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو چکا ہے، لہذا اب یہ عزازیل شیطان کے ساتھ ابلیس بھی بن گیا۔ دوستو، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اختیار جو اسے شر یا خیر میں سے کسی کو اپنانے کا حاصل ہے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مالک اللہ کا خیر کا راستہ اپناتا ہے یا اپنے ازلی دشمن شیطان کا شر کا راستہ اپناتا ہے۔ دوستو، زندگی کی حقیقت کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اب انشاءاللہ اپنے اگلے پارٹ میں پھر سے ملیں گے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔